बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जो भोंडे एतराज़ात थे उस पर खुलकर अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सामने आ गए हैं और हुकूमत पाकिस्तान सामने आ गई है। और आज दो बड़े अहम खिलाड़ी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की टीम के उन्होंने इलेक्शन कमीशन की धुलाई कर दिया और इलेक्शन कमीशन के बारे में ऐसे सख्त रिमार्क्स दे दिए हैं कि अब मैं ये समझता हूँ कि दमादम मस्त कलंदर होगा। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने नून लीग और मरीम नवाज़ की ग़ुलामी की सारी हदें अबूर कर दी हैं और फिर मरीम नवाज़ कैसे आज उनको डिफेंड करने के लिए मैदान में आ गई हैं और आज उनका जो गठजोड़ था वो बेनकाब हो गया। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे MAO कॉलेज लाहौर का एक तारीख़ी कॉलेज है और वहाँ पर एक टीचर ने एक फ़ीमेल बच्ची को ना सिर्फ हरासा किया है बल्कि थ्रेट भी किया है, धमकाया भी है और उस पर इंक्वायरी बिठाई गई थी। उस इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने आ गई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो सबा कमर और बिलाल सईद का मामला था, आज उनके जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, आज बिलाखिर वो अदालत पेश हो गए हैं। उन्होंने अदालत से जाकर माजरत की है, अदालत में अपने मुचलके जमा करवाए हैं। 30-30 हज़ार के मुचलके दोनों मुलजमान ने जमा करवाए हैं और मुचलके जमा करवाने के बाद अदालत ने जो वारंट गिरफ्तारी थे उनको मनसूख कर दिया है और अदालत ने मुलजमान से ये कहा है कि आपके खिलाफ चलान सबमिट हो चुका है और आपके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है उसमें अब एविडेंस होनी है, तो आप लोगों का अदालत में पेश होना। जब तक चालान सबमिट नहीं हुआ था आप पेश नहीं होते थे, मामला चल रहा था, लेकिन अब आपका अदालत में पेश होना ज़रूरी है क्योंकि ट्रायल आपकी गैर मौजूदगी में नहीं चल सकता। इस वजह से हर तारीख पर आपको आना पड़ेगा। मुलजमान ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि इस बार माफ़ी दे दी जाए, इंशाअल्लाह अगली हर तारीख पर हम अदालत में पेश होंगे। अदालत ने 6 अक्टूबर के लिए केस की समाअत को मुलतवी करते हुए दोनों मुलजमान बिलाल सईद और सबा कमर के जो वारंट गिरफ्तारी थे उनको मनसूख करते हुए उनकी दरख्वास्तें मंजूर कर लीं और मुचलके मंजूर कर लिए। दूसरी तरफ जो मामला है MAO कॉलेज में, ये दूसरा दिन है। लाहौर में काफ़ी इस मामले को लेकर हंगामा था और उसकी वजह ये थी कि एक स्टूडेंट है, तालबा है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर कोई मदरसे का उस्ताद या मदरसे का नाम नहाद मुफ्ती या मौलवी वो जब किसी बच्चे या बच्ची के साथ ज़्यादती करता है तो हम उसके ख़िलाफ़ भी खड़े होते हैं। और जब कोई नाम नहाद उस्ताद किसी यूनिवर्सिटी का उस्ताद हो या वो किसी कॉलेज का उस्ताद हो और फिर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए MAO कॉलेज की जो हैसियत है वो आप सब बेहतर जानते हैं। और ऐसे कॉलेज के टीचर की इस तरह की जो गैर अखलाकी हरकत है ये दरिंदगी से बढ़कर है और इस पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी और जो तालबा है उसकी तरफ से ये कहा गया था कि मैसेजेस पर मुझे मेरे जो टीचर हैं, जो उस्ताद हैं, उन्होंने हरासा किया और हरासा करने के बाद मुझसे गैर अखलाकी ख्वाहिशात की, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने मामला इंतज़ामिया कॉलेज की इंतज़ामिया से उठाया था। ये तो शुक्र है कि उस लड़की में इतनी हिम्मत और हौसला आया कि वो इस मामले पर बोल पड़ी और इंतज़ामिया को बता दिया। उस दरिंदा जो अपने आप को कहता तो उस्ताद है लेकिन असल में वो दरिंदा है, वो आज तक कितनी बच्चियों के साथ नाज़ेब हरकत कर चुका होगा, उनको ब्लैकमेल, उनको हरासा करना। क्योंकि ये तो एक बच्ची बोली है, वो तो कब से उस्ताद था और जो जिसकी इस तरह की गंदी सोच है वो फिर पहले क्या करता रहा है, ये मामला तो मज़ीद आगे चलेगा। अब उसको जो कमेटी बनाई गई थी, इंक्वायरी कमेटी, उसने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर लिया और इब्तदाई रिपोर्ट में जो लेक्चरार है उस पर तालबा को मैसेजेस करने का इल्ज़ाम साबित हुआ है। इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि लेक्चरार को तालबात के किसी तालीमी इदारे में नहीं होना चाहिए, जबकि प्रिंसिपल कॉलेज ने कहा कि लेक्चरार ने तालबा को नंबर बढ़ाने के लिए बाहर मुलाकात के मैसेजेस भेजे। रिपोर्ट में लेक्चरार को किसी भी तलबा का कॉलेज में ट्रांसफ़र की दरख्वास्त दे दी है और रिपोर्ट में कहा गया कि इसको स्टूडेंट्स के जो कॉलेज है उसमें ट्रांसफ़र किया जाए। प्रिंसिपल कॉलेज का मज़ीद कहना था कि असातिज़ा मुआशरे के रोल मॉडल होते हैं। ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है और लाहौर का ये MAO कॉलेज का शोबा है साइकोलॉजी का, उसके लेक्चरार ने मुबैना तौर पर MS करने वाली तालबा को मोबाइल पर नाज़ेबा पैगाम भेजा और नंबर बढ़ाने की मशरूत
پیشکش کی تھی۔ طالبہ کی شکایت پر پرنسپل نے یہ نوٹس جاری کیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انکوائری رپورٹ کا یہ کہنا کہ اس کو کسی جو میل کالج ہے اس میں ٹرانسفر کر دیا جائے، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ ایسے درندوں کی تو ڈگریاں کینسل ہونی چاہیے، ان کو تو پوری زندگی کے لیے عبرتناک مثال بنا دیا جائے۔ ان کی میٹرک، ان کی انٹر، ان کی گریجویشن، ان کے ماسٹرز، ایم فل جو بھی ڈگری ہے ساری کی ساری کینسل کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ کبھی بھی کسی کو پڑھانے کے قابل نہ رہیں اور کبھی یہ کسی کی، اور اس پر فیصلے بھی ہیں، کئی کیسز ہیں ایسے ہیں جو ہم نے کیے ہیں، جو ٹیچرز غیر اخلاقی حرکات کرتے ہوئے پکڑے گئے، تو جو محتسب پنجاب کے محتسب ہیں انہوں نے اس پر ڈگریاں بھی کینسل کی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، خالی ٹرانسفر کرنے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے آج پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کی کمیٹی میں، الیکشن کمیشن دوبارہ اپنے 37 اعتراضات کے ساتھ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کمیٹی میں پیش ہوا، اور وہاں پر اعظم سواتی اور بابر اعوان صاحب موجود تھے۔ بابر اعوان صاحب نے تو دو باتیں کی ہیں، بڑی قانونی باتیں ہیں۔ بابر اعوان صاحب نے اس معاملے میں کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام یہ ہوتا ہے، ہم نے جو الیکشن کمیشن کو یہاں بلا کے اس سے لیکچر لے رہے ہیں، کیا الیکشن کمیشن اب پارلیمنٹ کو ڈائریکشن دے گا کہ وہ یہ قانون سازی کرے اور یہ قانون سازی نہ کرے؟ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ یہاں پر تو ہماری جو عدالتیں ہیں، سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، وہ پارلیمنٹ کو ڈائریکشن نہیں دے سکتی، وہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ آپ ہر روز الیکشن کمیشن کو بٹھا کر یہاں پر لیکچر لیتے ہیں اور آپ ان سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، اور آپ الزام کسی اور پر لگاتے ہیں، آپ الزام باقی اداروں پر لگاتے ہیں۔ یہاں تو آپ نے خود ان اداروں کو، جو حکومتی ادارے ہیں، ان کو خود آپ نے غیر آئینی کاموں پر لگایا ہوا ہے۔ اور ساتھ جو بابر اعوان صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ حکومت الیکشن کمیشن کے ای وی ایم پر اعتراضات کا جواب دے گی، حکومت کو جو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ بابر اعوان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام صاف اور شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کرانا ہے۔ الیکشن کمیشن پارٹی بازی میں نہ رہتے ہوئے قانون کے مطابق الیکشن کرائے گا۔ پارلیمنٹ جو قانون بنائے گی، الیکشن کمیشن اس کا پابند ہے۔ الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے اس کی جو اس پر اعتراض کرنے والا، یا الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے؟ اگر پارلیمنٹ قانون بنا دیتی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے اگلا الیکشن ہوگا، تو الیکشن کمیشن ملازم ہے، اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کروائے۔ کوئی ادارہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کے حق پر اعتراضات نہیں لگا سکتا۔ الیکشن کمیشن بتایا الیکٹرانک مشین سے کیسے سیکریسی نہیں رہے گی، ووٹنگ میں الیکٹرانک اور مینول دونوں سامنے ہوں گے۔ بابر اعوان نے کہا جب تمام گنتی مکمل ہوگی کوئی ریکارڈ لے کر نہیں نکل سکتا۔ ای وی ایم میں ایک نظام ہے جس سے ووٹر کی تصدیق کا پیپر آڈٹ ہے، سب کو سامنے گنتی ملے گی، کوئی نمبر نہیں، کوئی ٹیمپر نہیں کر سکتا۔ اور الیکشن جو یہ معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا، اب الیکشن کمیشن کو پارٹی بازی سے ہٹنا ہوگا اور الیکشن کمیشن کو قانون کی بات کرنی ہوگی، آئین کی بات کرنی ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے یہ جو ڈرامے بازی چلائی ہے، یہ اب ہم نہیں چلنے دیں گے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری پارلیمنٹ کی کہ پارلیمنٹ کو آج تک یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے پاس کیا پاورز ہیں، اور وہ الیکشن کمیشن کو، کیونکہ بغض عمران میں اگر کوئی فوج بات کر دے تو کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہو گیا، اور یہاں الیکشن کمیشن روز آ کے ڈکٹیشن دیتا ہے اور بھونڈے اعتراضات کرتا ہے، اور جو رائٹ ہے، جو پاور ہے پارلیمنٹ کی قانون سازی کی، اس کے اوپر اعتراضات اٹھاتا ہے، اور یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے اور دھاندلی کے لیے یہ جو بے شرم اپوزیشن ہے وہ ان کو مزید اٹھاتی ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ بابر اعوان صاحب نے تو لیگل باتیں کی ہیں، ٹو دا پوائنٹ باتیں جس کا کوئی جواب نہیں الیکشن کمیشن کے پاس۔ دوسری طرف اعظم سواتی نے بھی کچھ کہا ہے، اور اعظم سواتی تو شروع اس یہاں سے ہوئے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن بک چکا ہے، الیکشن کمیشن اپوزیشن کے پے رول پر کام کر رہا ہے، الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ کوئی حق نہیں ہے کام کرنے کا، کیونکہ الیکشن کمیشن ملک میں صاف اور شفاف الیکشن نہیں چاہتا۔ الیکشن کمیشن ملک میں صرف مریم کی اجارہ داری چاہتا ہے۔ اعظم سواتی کے بیان پر الیکشن کمیشن حکام نے
واک آؤٹ کیا۔ سینیٹر تاج حیدر کا کہنا تھا کہ ایک نئی رکن کی کمیٹی میں شمولیت کا سیاسی پہلو ہے، چیئرمین کمیٹی کی حیثیت سے اتفاقی رائے کو بچانے کی کوشش کی، بری روایات کے جواب میں ہم بھی جواب دیں گے۔ لیکن جو سینیٹر اعظم سواتی ہے، اجلاس میں انہوں نے الزام لگایا الیکشن کمیشن پر، اور یہ حقیقت ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ جہنم میں جائیں، ایسے اداروں کو آگ لگا دیں، الیکشن کمیشن ملک کی جمہوریت کو تباہ کرنے کا ضامن نہیں، الیکشن کمیشن ہمیشہ دھاندلی کرتا رہا ہے۔ علی محمد خان کے الیکشن کمیشن حکام کو منانے کی کوشش ناکام ہوگی اور الیکشن کمیشن حکام وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد پھر مریم نواز میدان میں آ گئیں۔ مریم نواز نے فوراً ایک ٹویٹ کیا، اور مریم نواز نے کہا کہ ہم تو اداروں میں بیٹھے جو غلط لوگ ہیں ان کو ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں تو حکومت نے ایک پورے ادارے کو اٹھا کر جلانے کی بات کر دی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ وہ مریم نواز ہے جو ہمیشہ فوج ہو، ججز ہوں، عدلیہ ہو، ان کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر نکل کر یہ ہائی کورٹ کے جو پاور ہے یا ہائی کورٹ کی جو امپارشل ہونا ہے اس کے اوپر سوالات اٹھاتی ہے۔ آج وہی مریم نواز، کیونکہ یہ گٹھ جوڑ ہے مریم نواز اور چیف الیکشن کمشنر کا، جس کو آج اعظم سواتی اور بابر اعوان صاحب نے بے نقاب کیا ہے، اور یہی مریم نواز کو تکلیف ہوئی ہے، چوٹ لگی ہے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کو، تکلیف پہنچی ہے جاتی عمرہ میں بیٹھی مریم نواز کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا گٹھ جوڑ ہے، اور الیکشن کمیشن صرف نون لیگ کو اگلا الیکشن جتوانے کے لیے ہر حد تک جانا چاہتا ہے، اور شہباز شریف نے تو اس حد تک کہہ دیا ہے کہ اعظم سواتی نے دہشت گردی کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، جاوید لطیف ہو، رانا تنویر ہو، مریم اورنگزیب ہو، یہ کبھی فواد چودھری کو بلاتے ہیں میٹنگز میں، کبھی یہ کسی کمیٹی میں آئی جی پنجاب کو بلاتے ہیں، آئی جی اسلام آباد کو بلاتے ہیں، وہاں بٹھا کر یہ ذلیل کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ حامد میر، ابصار عالم اور عاصمہ شیرازی جیسے صحافیوں کو بلا کر یہ اداروں کے ہیڈز کو بدنام کرتے ہیں، اور ان کے منہ پر ان کی انسلٹ کرواتے ہیں ان لفافہ صحافیوں سے۔ اور آج اگر الیکشن کمیشن کے حوالے سے اعظم سواتی نے کوئی بات کر دی ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر، اگر ہر بات جائز ہے اور ہر بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، تو پھر اگر انہوں نے کہا ہے کہ پیسے پکڑے ہیں تو الیکشن کمیشن کو اتنی تکلیف کیوں ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن کیوں وہاں سے بھاگا ہے، میٹنگ سے کیوں بھاگا ہے، اور پھر مریم نواز اور شہباز شریف کیوں دہشت گرد قرار دے رہے ہیں کہ یہ کارروائی دہشت گردی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے اب یہ تھمنے والا نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا جو سیاہ چہرہ ہے وہ پوری قوم کے سامنے آ چکا ہے، اور اب اس کے اوپر فیصلہ کن کوئی کارروائی کرنی ہوگی، اس کے علاوہ یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔